अस्सलाम वालेकुम पाकविलर्स, मेरा नाम है सुनील मैं जो मैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ आज मुफ्ती तारिक मसूद साहब मौजूद हैं। जितने आप बॉयज देख के खुश हो रहे हैं कि 4 शादियों का फतवा लेने के लिए मैं वीडियो बना रहा, तो उसके लिए नहीं है। तारीख भी नहीं हो रही तो चौथी देर चक्कर से क्यों बैठे ख्वार हो रहे हो। तो खैर मेरा मकसद ये बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब टाइम निकालने का। कराची आए थे, मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छा जिसे कहते हैं ना अपने मसरूफ वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। तो मुफ्ती साहब मैं कोशिश ये करूंगा हम आपसे वो 4 शादियों वाला सवाल नहीं पूछेंगे, शायद अकेले में जाते हुए अपने लिए पूछ लूँ लेकिन इनके लिए ऑडियंस के लिए मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि हमारे ऑटो से रिलेटेड काफी ऐसे इशू हैं जिनमें हमें आपकी रहनुमाई की जरूरत है। और मैं ये कोशिश करूंगा कि इस इंटरव्यू के तवस्सुत से जो बहुत से लोग हैं वो इस जो उनके दिमाग में भाम है गाड़ियों से रिलेटेड इशूज लेके हैं, मुझे लगता है कि ऐसे इशूज हैं जिनको हम ओवरलुक कर जाते हैं, तो आपकी रहनुमाई हमें उसके लिए हासिल हो। तो सबसे पहले मुफ्ती साहब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे अगर आप सड़क पे जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सड़क के ऊपर ना कोई बदनज़मी है, वन वे की खिलाफ वर्जी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं समझी जाती, लोग सिग्नल को फॉलो नहीं करते, सड़क पे दूसरे लोगों को रास्ता नहीं देते, जबकि दीन हमें जो है रवादियत जो है सिखाता है, हमें सिखाता है कि सब्र करें, दूसरों को पहले आपकी जो तलकीन हमें की गई है हमेशा। बट हम लोग वैसे तो बहुत अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि प्रैक्टिकली जब सड़क पे आए, और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपने किसी कौम को देखना हो, आप किसी भी मुल्क में जाए तो सबसे पहले आप देखें वो कितनी तहजीब याफ्ता, तो उनकी ट्रैफिक को देखें जी। तो हमारी ट्रैफिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, इस बारे में एक तो कुरान मजीद की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो और उलुल अम्र की। उलुल अम्र में उलमा भी हैं, हुक्मरान भी हैं। तो इंतज़ामी चीज़ों में गवर्नमेंट के लॉ को फॉलो करना ये कुरान का हुक्म है। ठीक है सर। तो अगर आप ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो नहीं करते, आड़ी तिरछी गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो आप गुनहगार हैं, क्योंकि आप अल्लाह के इस आयत का आप यानी उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। जो मैनेजमेंट से मुतालिक, जो इंतज़ामी चीज़ों से मुतालिक गवर्नमेंट के लॉ को फॉलो करने का आपको कुरान हुक्म दे रहे हैं, आप उस पर अमल नहीं कर रहे। दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते के जो हुकूक है ना उनको अलग से बयान किया। चलने वालों के हुकूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग से बयान किए, उनकी ज़्यादा अहमियत है। जैसे हदीस में आता है कि ईमान के 70 से ज़्यादा शोबे हैं। सबसे कम दर्जे का ईमान यह है कि रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज़ है आप उसको हटाएं। ठीक है, यानी अगर ये भी नहीं करते ना आप, तो इसका मतलब आप सबसे कम दर्जे के मोमिन भी नहीं है। एक तो है रास्ते से तकलीफ दे चीज थी आपने हटाई नहीं, एक है तकलीफ का सबब बन रहे हैं आप। बिल्कुल, तो ये तो बिल्कुल ही ईमान से खारिज हो गए ना। सही है। तो जो गलत तरीके से ड्राइविंग कर रहा है वो रास्ते में लोगों की तकलीफ का जरिया बन रहा है। सही है। जैसे फास्ट ट्रैक पर बाइक वाले 6 बच्चों को बिठा के या फैमिली को बिठा के चला रहे होते हैं, दूसरी ट्रैफिक है जिसको गुजरना होता है, वो पीछे से हॉर्न बजा रहा होता है, तो ये भी तो रास्ते की तकलीफ है ना, जिसका आप जरिया बन रहे हैं। तो गलत तरीके से जब आप ड्राइविंग करते हैं, हर शख्स को तकलीफ होती है। कोई यहां से गुजर रहा है, कोई यहां से गुजर रहा है, कोई गाड़ी किसी से जाके टच हो रही है, कोई रॉन्ग साइड पे आ रहा है। तो ये रियासती कवानीन और रियासत की जिम्मेदारी भी है कि वो कवानीन को फॉलो करवाए, लेकिन ये हमारी एज ए मुस्लिम भी बड़ी एक जिम्मेदारी है। हमसे इस बारे में क़यामत के दिन भी सवाल होगा कि आपने इस तरह से आपने इस तरह से क्यों गाड़ी को ड्राइव किया, या बाइक को चलाया आपने, या रक्षा चलाया आपने। क्योंकि रक्षे वाले और बाइकों वाले बहुत ही बदमाशी के साथ चलाते हैं। ठीक है ना, उनकी बदमाशी तो रोड पे पता चलती है। तो वो तकलीफ का जरिया बन रहे हैं रास्ते में। सर, इसी से एक और सवाल मेरे ज़हन में आया कि अक्सर हमारे यहाँ पे होता है, मेरी अक्सर लोगों से बहस भी हो जाती है, जुमे के टाइम पे सड़क के सेंटर पे गाड़ी खड़ी करके चले जाएंगे, आप उनको रोकेंगे तो वो कहेंगे भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, आप नमाज के लिए जाने वाले, नमाज के लिए जा रहे हैं तो ये सीखने जा रहे हैं ना कि तकलीफ से बचाना है। तो ये क्या है, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे की नमाज के बारे में स्पेशली हुक्म दिया कि जो कंधे फलांगेगा जुम्मे की नमाज में, उसके लिए वो जुम्मे की बशारतें खुशखबरियां नहीं है। ठीक है, कंधे फलांगने से क्यों मना किया कि तकलीफ होगी। कितनी तकलीफ होती है, कंधा लगता है पीछे से लोग आके धक्के दे रहे होते हैं, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी गाड़ी गलत पार्क करने से होती है। वो तो पूरा रोड ही ब्लॉक कर दिया ना आपने, अगला आया उसको गुजरने का रास्ता ही नहीं मिल रहा, वो घूम के जा रहा है लंबा रास्ता। फिर वो जब वापस जाने लगेगा तो दूसरी गाड़ी आ रही होगी, वो दोनों अलग सेलेक्ट शुरू कर देंगी आपस में। जी, मुलाकातें शुरू हो जाएंगी और पीछे फिर पूरा रोड बंद हो जाएगा। तो आप सोचें, जुम्मे के दिन जो कंधे फलांग के लोगों को तकलीफ देता है उस पर इतनी शदीद वईद है, तो जुम्मे के दिन जो रोड ब्लॉक कर देगा, इस तरह से गाड़ी खड़ी करेगा जिससे सारे गुजरने वालों का रास्ता बंद हो जाए, तो वो कैसे जुम्मे की फजीलत हासिल कर सकता है। तो मेरे ख्याल से हमें सबक ये मिला कि सबसे जरूरी है जो हमारा रोड नेटवर्क पे जितना नज़्म ज़ब्त है, इसके ऊपर अगर हम वही बात है सिग्नल तोड़ते हैं तो ये नहीं कि खाली यहाँ ट्रैफिक पुलिस फाइन करेगी, ऊपर जाके ऊपर बड़ा फाइन होगा, यहाँ छोटा फाइन होगा, ऊपर बड़ा फाइन होगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और मैंने आपका एक जगह आपने एक बयान दिया था, उसको लोगों ने बड़ा, मैंने देखा टिकटॉक पे, जो नॉन कस्टम गाड़ी का काम करता है ना, उसने आपकी आवाज लगाई है और आगे क्लिप लगा दी है कि जो नॉन कस्टम गाड़ी है ना जी, वो इस्लाम में टैक्स अलग है
اور زکوٰۃ علیحدہ. میں بھی تھوڑا بہت مذہب کا اسٹوڈنٹ ہوں, آپ خیر مفتی ہیں, آپ میں سے بہتر, بہت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, تو آپ یہ رہنمائی فرما دیں ان لوگوں کی جو آپ کے نام کی ٹک ٹاک لگا کے اپنے یہ 2 نمبر کاروبار یا نان کسٹم گاڑی بیچنے کو لیگل کہتے ہیں. دیکھیں وہ ادھوری بات چلاتے ہیں نا, اب وہ ادھوری بات تو ادھوری ہوتی ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں نا کہ آپ نے بیان کا ایک حصہ سنا ہے, دوسرا آپ نہیں. ایک ہے اسمگلنگ کے بزنس سے جو آپ اسمگلنگ کر کے جو آپ ارننگ کرتے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں ہے. جی. تو چونکہ آپ کی اپنی چیز ہے, آپ نے گاڑی کا کسٹم نہیں دیا, آپ کی اپنی گاڑی ہے, آپ اس کو بیچ کے جو پروفٹ لیتے ہیں وہ پروفٹ ناجائز نہیں ہے, یعنی کوئی بھی نہیں کہے گا یہ پروفٹ حرام ہو گیا. لیکن یہ جو آپ نے عمل کیا ہے وہ غلط ہے, وہ غلط ہے نا, وہ پہلے پوائنٹ پہ نان کسٹم گاڑی لی, اس کو آپ بیان سے اسکپ کر رہے ہیں, اس حصے کو آپ صرف اس کو فوکس کر رہے ہیں کہ بھئی آمدن حرام نہیں ہے, تو یہ غلط ہے نا. پوری بات لیں نا, پوری بات یہی ہے کہ جب آپ گاڑی کو دھوکہ دے کے لے کر آ رہے ہیں اور کسٹم پے نہیں کر رہے, ملک کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے نان کسٹم گاڑیوں کی وجہ سے, اور لوگ ایسی گاڑیاں لے کر آتے ہیں, یہ عمل ٹھیک نہیں ہے, اس کو کوئی بھی صحیح نہیں کہہ سکتا. بالکل ٹھیک ہے. سو مفتی صاحب یہ طے پایا کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ کی بات کو کوٹ کیا گیا تھا, تو جتنے ٹک ٹاک پہ جس پہ لوگوں نے لگایا ہوا ہے اور جو لوگ یہ سمجھ کے لے رہے ہیں کہ نان کسٹم گاڑی لینا ٹھیک ہے, وہ غلط ہے. اور اگین وہی بات ہے کہ آپ اسٹیٹ کا کوئی بھی لا, جس طرح بات ہو رہی تھی ٹریفک کے قوانین کی, وہ ٹیکس کے ہوں, وہ روڈ ٹیکس کے ہوں, وہ ٹول ٹیکس کے ہوں, اگر آپ اس کے کوئی بھی ماورا یا حکومت اقدام لیں گے تو میرے خیال سے اسلام اس کو سپورٹ نہیں کرتا. اچھا مفتی صاحب, ایک اور چیز اکثر سوال یہ میرے پہ بھی کافی اعتراض کرتا ہے, میرا جو پارٹنر ہے وہ مجھے لگا رہتا ہے کہ تم گاڑیاں بہت زیادہ دھوتے ہو اور پانی ضائع کرتے ہو. حالانکہ میں کوشش ہی کرتا ہوں, مجھے اس بات کا احساس ضرور ہے کہ پانی جو ہے بڑا ایک لمیٹڈ ریسورس ہے, اور ہم اس کو ہمارے ملک میں لوگ اس لیے ویلیو نہیں کرتے, ہمیں فری مل رہا ہے. خاص طور پہ پنجاب میں تو بالکل نہیں کرتے. کراچی جب آتے ہیں تو پانی کی ویلیو کو پتہ لگتا ہے, لوگ ٹینکر منگا رہے ہیں, ہمارے گھروں میں تو پانی آ رہا ہے, تو لوگ گاڑی دھونے کے لیے پانی, کھلا پانی ڈالا ہوا ہے, گاڑی دھو رہے ہیں, اس کو شیمپو کر رہے ہیں, پانی ضائع ہے. پھر فرش پہ جو مٹی ہے اگر وائپر سے بھی ہٹ سکتی ہے تو اس کو بھی پانی سے ہٹانا ہے. تو اس کے بارے میں آپ اگر لوگوں کی رہنمائی فرما دیں, کیونکہ میں تو کہہ گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تبذیر کرنا کیا مطلب, مال کو ایسے پھینکنا, یہ شیطان کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں پانی تو بہت اہم چیز ہے نا. میں نے بھی جو گاڑیوں کو دھلتے ہوئے دیکھا ہے نا, تو بڑی بے دردی سے پانی بہاتے ہیں. حدیث کے مطابق آپ نہر پہ بھی وضو کر رہے ہو تو پانی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کو گاڑی دھوتے ہوئے ضائع کرنے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ بالکل ٹھیک ہے. اس میں پائپ چلا کے بھول جانا. جو ملازمین کام کر رہے ہوتے ہیں نا ورک شاپ میں, جو گاڑیاں واڑیاں دھو رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے پائپ چلا دیا, موٹر چل رہی ہے, پانی بہہ رہا ہے, اس کے بعد جناب وہ گٹکے کھا رہے ہیں, اس کے بعد چائے پی رہے ہیں اور پانی بہہ رہا ہے, پھر آئے ذرا پریشر مارا, پھر ایسے پھینک کے چلے گئے. ضائع نہیں ہونے دینا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پانی استعمال نہ کریں, آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے. بالکل ضائع کرنے کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. صحیح. حدیث میں ہے نا, مال کہاں سے کمایا اس کا بھی حساب دینا ہے. تو یہ بھی ایک خرچ کہاں کیا آپ نے. بالکل. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے پیسے میں جہاں مرضی خرچ کروں. تو آپ نے اگر اس کو ضائع کیا ہے, چاہے پیسہ ہو, چاہے وہ پانی ہو, چاہے خوراک ہو, جب آپ ضائع کریں گے تو اس کے بارے میں آپ سے سوال پوچھا جائے گا. ضائع کرنے کو تبذیر کہا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں. سو بیسیکلی اسراف نہیں ہونا چاہیے. آپ نے جب بھی خرچ کرنا ہے, دیکھ کے کرنا ہے, کوئی بھی چیز ہو. اس سے اگلا سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب کوئی کہتا ہے نا کوئی گاڑی دیکھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار اتنی مہنگی گاڑی کیوں رکھی ہے. تو میرے جیسے لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں لکھا گیا ہے یا یہ کہا گیا ہے اسلام میں, جس کا مفہوم ہے, پڑھے لکھے نہیں جاہل لوگ ہیں, کہ جی مرد کی سواری, اس کا جو ہتھیار ہے وہ مہنگے سے مہنگا ہونا چاہیے. ایک تو اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں. دوسرا, ویئر ڈو یو ڈرا لائن. کسی کے لیے ایک گاڑی زیادہ ہے, کسی کے لیے 2. مجھے شوق ہے گاڑیاں. یہ بہت اہم سوال ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا, اور اس میں لوگ بہت افراط و تفریط کا شکار ہیں. جی دیکھیں, اسراف کہتے ہیں اپنی ارننگ سے زیادہ خرچ کرنا. ٹھیک ہے. تبذیر کہتے ہیں بے موقع خرچ کرنا. ٹھیک ہے. بے موقع خرچ کیا ہے؟ بے موقع یہ ہے کہ آپ کی آمدن تو ہے کروڑوں روپے, لیکن آپ جو خرچ کر رہے ہیں وہ اپنی آمدن سے اندر ہی کر رہے ہیں, اپنے چادر دیکھ کے پاؤں پھیلا رہے ہیں, لیکن ایسی جگہ خرچ کرنے جہاں کوئی فائدہ نہیں ہے خرچ کرنے کا. جیسے پانی ہی کی مثال آئی نا ابھی, 1 بالٹی میں غسل کیا جا سکتا تھا, آپ نے 25 بالٹیاں استعمال کر لیں. بے موقع ہے یہ. صحیح ہے. حالانکہ ٹینکی میں پانی موجود ہے, ختم نہیں ہو رہا. تو یہ عمل کہلاتا ہے تبذیر. اور ایک ہوتا ہے اسراف. اسراف کہتے ہیں کہ آپ اپنی آمدن سے اور اپنی انکم سے یا اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا رہے ہیں. صحیح ہے. تو ہر آدمی کی انکم الگ ہوتی ہے دوسرے سے, تو ہر آدمی کا جو معیار زندگی ہے وہ دوسرے سے الگ ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی جو 50,000 روپے کما رہا ہے وہ جناب لینڈ کروزر لے لیتا ہے قرضے ادھار لے کے, یہ اسراف ہے اس کے لیے. اس کے لیے تو شاید رکشا لینا بھی جائز نہ ہو. صحیح ہے. وہ رکشا بھی لے گا نا تو اس کو ملامت کی جائے گی, یار تو 50,000 میں گیس بجلی کا بل پے کرے گا یا رکشے کی قسطیں دے گا. بالکل صحیح ہے. لیکن ایک آدمی کی
50 लाख रुपए अर्निंग है या 50 करोड़ रुपए अर्निंग है, उसके लिए तो BMW भी कुछ नहीं है। सही है। तो ये जो हम एक ही लाठी से सबको हाँक रहे होते हैं ना, ये तरीका गलत है। मालदारों का लाइफ स्टाइल हमेशा मालदारों जैसा होता है, गरीबों का हमेशा गरीबों जैसा होता है। सही है। तो उसमें यह है कि जो आपके पास BMW खरीदने के लिए आता है, आप उससे पूछें कि यार गुजारा तो तुम्हारा एक आल्टो में भी हो जाता है, मेहरान में भी हो जाता है, तो क्या मुझे पता है गुजारा हो जाता है, लेकिन अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत है, मैं BMW खरीद सकता हूँ, उसका खर्चे उठा सकता हूँ, उसके बाद भी मैं अच्छी लाइफ गुजार सकता हूँ, मेरे घर के गैस बिजली के बिल भी अदा हो रहे हैं, खाने पीने को भी मिल रहा है, और बच्चों की तालीम पे भी मैं खर्च कर रहा हूँ। फिर मैं अगर BMW रख लूँ तो फिर ठीक है वो। बल्कि मैं कहता हूँ अपने लिए क्या, एक अपनी बेगम के लिए भी ले लो, बल्कि अगर मेरे फलसफे पर अमल करता है तो 5 ले लो आप, एक अपने लिए और 4 अपनी बेगमों के लिए ले लो। सर आपने गाड़ियां ले ली, हाँ 4 नहीं लगे गाड़ियां ले ली। अच्छा नहीं, वैसे उससे मैं अपना फलसफा भी कहीं ना कहीं घुसेड़ता हूँ। मेरी नजर में बीवी की अहमियत गाड़ियों से ज्यादा है, तो उसकी बहुत सारी वजूहात है। अच्छा मैं कहता हूँ आपको अल्लाह ने पैसा ज्यादा दिया है ना, तो पहले आप शादियों को फोकस करो, गाड़ियां बाद में, ठीक है ना। और शादियों की बरकत से गाड़ियां भी आएगी। लोग ये कहते हैं गाड़ियों की बरकत से शादी होती है। ना ये भी तो मसला, शादी की बरकत से गाड़ी मिलेगी आपको। सही है। अच्छा सर, इससे आगे 2 सवाल अभी आपकी बातों में मेरे ज़हन में आए। एक तो ये है कि जो गाड़ी इस तरह लीज पे लेते हैं, तो लीज के ऊपर तो हमारे कई दफा फतवा मौजूद है कि जी वो इंटरेस्ट है। एक इस्लामिक लीजिंग जिसको मुशारका कहते हैं, उसको इजारा कहते हैं, उसके बारे में मुराबहा और इजारा 2 तरीके से इस्लाम तो वो तो जायज है। हाँ वो जायज है, बट उसमें भी इंसान को देखना चाहिए कि मेरी किस आपने एग्जांपल दी, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, या मैं वो अपने बच्चों की तालीम पे लगाऊं बजाय इसके कि मैं वो तालीम के पैसे और खाने पीने के पैसे बचा के गाड़ियों पे लगा देना, वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं। सवारी का बड़ा फर्क पड़ता है। आपके पास सवारी अगर अच्छी नहीं है तो आप बसों में धक्के खाओगे, टैक्सियों में धक्के खाओगे। पुरानी गाड़ी मैंने रख के देखी है ना, 2007 में मैंने पुरानी FX ली थी सर, तो मुझे पता है कि सुबह सुबह सारे बच्चों के माशाल्लाह हमने डोले शोले बना दिए थे, धक्के लगा के। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को जिम जाने की जरूरत ही नहीं थी। वालदा को मैं स्टेशन लेने गया, गाड़ी में रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, वो अलग, उनकी बद्दुआएं अलग लगती हैं, और इंसान का अपना मूड भी खराब होता है, मूड खराब, फैमिली को लेके जा रहा हूँ, टायर फट गया बीच रोड में, तो वो इतनी अजियत देती है ना। ये तो सबसे पहले पैसा आपने खाने पे और इन चीजों पे खर्च करके सवारी को फोकस करना है, और ये सब चीजें हदीस से साबित है, ठीक है, कि सवारी आपने अच्छी रखनी है। तो फिर अगर आपके पास पैसा बचता है तो फिर आप ठीक है, सदका तो खैरात भी करने चाहिए, और फिर उसके अलावा फिर आप लग्जरी लाइफ रखें अपनी, फिर आप जाती घर भी बना लें, ठीक है ना। लेकिन इन चीजों पे ये कंजूसी है, इन चीजों पे पैसा बचाना, ये कनात नहीं है। समझ गया। आज कंजूसी और कनात को आपस में मिक्स कर दिया गया है। कंजूसी अलग चीज है, कनात अलग चीज है। कनात का मतलब जितनी आमदन है उसमें अल्लाह की तकदीर पे राजी रहना, हवस ना करना, इसको कनात कहते हैं। और कंजूसी कहते हैं जितनी है उतना भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करता है। तो अगर आपको अल्लाह ने गुंजाइश दी है तो आप अच्छी सवारी रखें, ठीक है ना, आप अच्छी खुराक रखें। गुंजाइश नहीं दी है तो फिर शो मारने में की कोशिश ना करें आप, ठीक है ना, फिर अपनी औकात से आगे ना बढ़े। अच्छा मतलब कई चीजें विद टाइम इवॉल्व होती जा रही हैं। जिस तरह पहले हमारे उलमा हज़रात है वो कहते थे कैमरे से तस्वीर बनाना गलत है, वो ऐसा ऐसा ठीक हो गया। इसी तरह खवातीन की जो ड्राइविंग है जी, वो पहले हमने सुना था हराम है, ठीक है, लेकिन अब सऊदीया में भी है और हमारे मुल्क में भी होती है, तो उसके बारे में कोई रहनुमाई फरमाए? कैमरे की तस्वीर, जो डिजिटल तस्वीर है ना, ये बहुत पहले से इख्तलाफी मसला है। ऐसा नहीं है कि शुरू से उलमा सब हराम ही कह रहे हैं इसको। बहुत से उलमा हराम कहते थे, लेकिन शुरू से ही बहुत से इसको तस्वीर में दाखिल ही नहीं करते थे, ठीक है, डिजिटल कैमरे की तस्वीर को। दूसरी बात यह कि बहुत से उलमा जो नाजायज कहते भी थे, उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि इस कैमरे का इतना पॉजिटिव इस्तेमाल था भी नहीं, बिल्कुल, ज्यादातर बुराई में इस्तेमाल होता था। तो बाज़ दफा हालात के चेंज होने से फतवा बदलता है, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे, जैसे आपने बहुत से स्कॉलर से सुना होगा कि पहले उलमा लाउड स्पीकर को हराम कहते थे, उसके बाद लाउड स्पीकर जायज हो गया, ये बहुत कहा जाता है। लेकिन जो उलमा नाजायज कहते थे उसकी वजह ये थी कि जो साइंटिस्ट है ना, वो लाउड स्पीकर की जो वॉइस है या उसकी जो आवाज है उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे। वो कहते थे ये अपनी आवाज खुद बनाता है। इस पे उलमा को इश्काल था कि जब ये अपनी आवाज बनाता है तो तिलावत, और ये तो फिर इमाम की तिलावत ना हुई ना, ये तो लाउड स्पीकर की तिलावत हो गई। लेकिन जब उनका इत्तेफाक हुआ उन इंजीनियर्स का कि ये आप ही की आवाज है जिसको ये बढ़ा देता है, तो उलमा का फतवा भी चेंज हुआ। तो बात चीजें बेस हमें मालूम नहीं होती, तो फिर लोग जो लिबरल किस्म के लोग हैं, जो लिबरल लोगों से मैंने देखा मौका चाहिए होता है उनको, वरना ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जो आपने खवातीन की ड्राइविंग की बात की है, तो खवातीन की ड्राइविंग के नाजायज होने की हमारे पास शुरू से ही कोई दलील नहीं है, ठीक है ना। सऊदी अरब में उसको नाजायज करार दे दिया था। वहाँ के शेख बिन बाज एक बड़े बुजुर्ग आलिम थे, उनका फतवा था कि नाजायज है। उस नाजायज होने की बेस भी ये नहीं थी कि शरीयत में कोई कुरान में या हदीस में मना किया गया है। उसकी बेस शायद ये हो सकती है कि जब ये ज़रूरत मर्दों से पूरी हो सकती है
تو خواتین کو اجازت کیوں دی جائے؟ یعنی ایک انتظامی لا تھا، انتظامی قانون تھا، ٹھیک ہے سر. وہ اس بیس پہ وہ نہیں تھا کہ شرعن ناجائز ہے. وہ میرا خیال ہے وہ اس طرح کا ان کا فتویٰ نہیں تھا کہ شرعی طور پر ہی حرام ہے یا ناجائز ہے. تو فی نفسی ہی اس میں کوئی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس. خواتین موٹر سائیکل اور گاڑی چلا سکتے ہیں؟ موٹر سائیکل نہ چلائیں تو بہتر ہے. اس میں حادثات کا خطرہ بہت زیادہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ بائکوں میں جو گرتے ہیں نا، جس طرح سے لڑکے کس طرح سے گرتے ہیں، جی جی جی، تو بائکوں کو تو لڑکوں پہ پابندی لگانی چاہیے. آپ ذرا عباسی شہید ہاسپٹل یا ضیاء الدین کے ایمرجنسی میں چلے جائیں، ہر تھوڑی دیر میں کوئی سر پھٹا ہوا آ رہا ہوگا بائک والا. یعنی اگر ایکسیڈنٹ میں 20 لوگ مر رہے ہیں نا تو 19 اس میں بائک والے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ کوئی سستی سی گاڑیاں نکال دی جائیں ان کے لیے. بٹ جس طرح ہم بات کرتے ہیں ویسے منع نہیں ہے، لیکن آپ کی ایڈوائز ہے. میری ایڈوائس ہے ویسے جنرلی کہ مفتی صاحب ہم نے بھی ایک سروے بھی کیا تھا اور ہم نے وہ نکالا تھا اس کے مطابق، ایک تو یہ خواتین گاڑی کم چلا رہی تھی، لیکن پھر بھی سروے کے مطابق خواتین زیادہ محتاط ڈرائیور ہیں اور ان کے ایکسیڈنٹ کے چانسز کم. بائک میں ایکسیڈنٹ کے چانس زیادہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ محتاط ہونا کافی نہیں ہے. بائک میں نا تھوڑا سا مسئلہ ہو، آپ کے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. تو ایک دم جیسے ڈرائیونگ کے دوران بھی اگر کوئی بھی بڑے جیسے اچانک کوئی گاڑی سامنے آ جائے، یہ میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت میرا انٹرویو نہیں سن رہی ہیں. صحیح ہے. ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں. جو سن رہی ہیں وہ ایک دم بہترین اعصاب ہوتے ہیں، تو وہ غصے نہ ہو میرے اوپر. ہم نے خود ڈرائیونگ کے دوران دیکھا ہے اگر کوئی تھوڑا سا بھی مسئلہ خراب ہو جائے نا تو خواتین میں ایکسیڈنٹ کا چانس پھر بڑھ جاتا ہے. محتاط تو ہوتی ہیں. جیسے کوئی بندہ اچانک سامنے آ گیا تو مرد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مضبوط اعصاب کا ہوتا ہے، اسے فوراً ایک ڈیسیجن لینا، اس کے لیے فیصلہ کرنا کہ میں نے گاڑی کو فٹ پاتھ پہ چڑھانا ہے یا فلاں کھمبے سے مارنا ہے میں نے. یہ اس کے لیے فیصلہ فوری کرنا آسان ہوتا ہے. بائکوں کو پروموٹ کرنے کے بجائے نا ایسی گاڑیاں ہوں جو کہ سستی گاڑی تھی پہلے آئی تھی. وہ کہا جاتا ہے کہ جاپان نے نکالی ہی جو خواتین گھریلو خواتین ہیں نا، جی جی، تو ان کے لیے نکالی تھی تاکہ وہ گھر کے سودا سلف لانا چاہیں تو اس میں لے آئیں. وہ بالکل تو ایف ایکس سے بھی کوئی ہلکی، کم از کم 2 اس کے 3 پہیے ہوں کم از کم، ٹھیک ہے نا، 4 نہ بھی ہوں. ہاں 2 پہیوں والی چیز ڈینجرس. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور موٹر سائیکل کے اوپر خاص طور پہ خواتین کے جو بیٹھنے کا پوسچر ہے جی، وہ جنوبی پنجاب میں اگر آپ جائیں گے تو بالکل مردوں کی طرح بیٹھتی ہیں، جو کہ باہر کی دنیا میں بھی صرف آئلینڈ رائڈر بیٹھتے ہیں. ہمارے یہاں پہ خاص طور پہ کراچی میں اور جو صدر پنجاب ہے ادھر خواتین دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے بیٹھتی ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا برقع موٹر سائیکل کے ٹائر میں آ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گرنے کے واقعات. تو کیا بیٹھنے کے طریقے سے بھی شریعت دیکھیں حیا کے جو زیادہ قریب ہوگا اسلام اس کو پروموٹ کرے گا. ٹھیک ہے، اس طرح بھی بیٹھتی ہیں، لیکن جو دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھتی ہیں یہ چیز حیا کے زیادہ قریب ہے. تو اسلام جہاں بھی ایک سوال ہے، ہاں اگر یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ وہ برقع آ گیا تو بھائی سمٹ کے بیٹھے نا، وہ کپڑے اچھی طرح لپیٹیں، حادثے کا امکان نہیں ہونا چاہیے. جہاں ممکن ہے وہاں تو اس کا خیال کیا جائے نا. اچھا، ایک اور چیز رہنمائی فرمائیے گا، کیونکہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے پاک بند، اس پہ اکثر لوگ گاڑیاں لگاتے ہیں بیچنے کے لیے، لوگ خریدنے کے لیے، اور جنرلی ہم نے یہ دیکھا ہے جو سیلر ہوتا ہے اس کے پاس گاڑی کے بارے میں زیادہ انفارمیشن ہے. میں بائر ہوں، میرے پاس کام ہے، آپ کو پتا ہوگا آپ کی گاڑی میں کیا خرابیاں ہیں، مجھے نہیں پتا ہوگا. تو جو جتنا میں ریلیجن سمجھتا ہوں، میں نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جو بھی ایک تو سودا دو وہ واپس لے لو، جی، دوسرا مال کی جو برائی ہے وہ بتا کے دو. تو ہمارے یہاں پہ تو لوگ ایک تو ہوتا ہے نہ بتانا کہ میں کو جی میری گاڑی کے ٹائر کمزور ہے، میں آپ کو نہ بتاؤں، میں کہوں گی جی میں نے کل ہی نئے ڈلوائے. تو یہ جھوٹ جو ہے یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. اور ایک اور چیز جس کو ہماری قوم میں جھوٹ نہیں سمجھا جاتا، مطلب آپ آٹو ٹریڈ کے کئی لوگوں کو دیکھ لیں، وہ مجھے میں نے آپ کو بھی بات کرتا تھا کہ انشاءاللہ جی گاڑی بک جائے گی، بس میٹر ریورس کر دیں. تو اس کو اسلام میں یہ اس طرح کی جو روزی آئے گی اگر میں جھوٹ بول کے میٹر ریورس کر کے گاڑی بیچ رہا ہوں، وہ حرام میں آئے گی. دیکھیں دھوکے کے بارے میں تو صحیح احادیث ہیں، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار گئے تو آپ نے دیکھا گندم کی بوری رکھی ہوئی ہے، گندم میں اوپر خشک گندم ہے، نیچے گیلی گندم ہے. گیلی گندم کوئی بھی نہیں خریدتا، لیکن اوپر کی گندم کو دیکھ کے لوگ خریدتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر ہاتھ ڈالا، نیچے گیلی گندم تھی. تو آپ نے جو تاجر تھے ان کو سخت تنبیہ کی، تو فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. مجھے بہت دفعہ تجربہ ہوا، سبزی منڈی سے ہم پیٹی لے کر آئے، اوپر سیب بڑے خوبصورت سے، اندر کچھ اور ہی نکلا، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو حرام ہے، دھوکہ ہے. آج کل تو یہ لفظ بیچنے کا لفظ ہی ختم ہو گیا. لوگ کہتے ہیں یار یہ گاڑی کس کو پہنائی ہے تو نے، ٹھیک ہے نا، یہ کتنے میں پہنائی ہے. تو یہ پہنانے کا لفظ ہی کا یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ اس نے 2 نمبریاں کی ہیں. اور یہ میرے ساتھ بھی ہوئی ہیں اس طرح کی بڑی 2 نمبریاں. آپ بھی بنائی گئی؟ ہاں، یعنی ہمارے پہنتے رہ گئے تھے ہم جو ہے نا. باقی یہ جو آپ نے کہا کہ سودا واپس لینا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، من اقال اقال اللہ عثراته یوم القیامہ. کوئی سودا کر لیا، بعد میں کسٹمر کو خیال ہوا کہ یار مجھے یہ واپس کر دینا چاہیے، بے ختم کر دینی چاہیے، وہ آپ کے پاس آیا یار میرے پیسے واپس لے لو،
واپس دے دو اور یہ اپنی چیز واپس لے لو, یعنی بے کو ختم کر دو, خرید و فروخت کو. تو آپ نے اس کی ترغیب دی ہے کہ اگر آپ کسٹمر کا خیال کر کے اس کا سودا کینسل کر دیں گے تو کل اللہ آپ کی غلطیوں کو بھی ریورس کرے گا, اور اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ کسٹمر کو آپ پہ اعتماد ہوگا. غیر مسلموں میں یہ چیزیں ہیں جب چاہو چاہ کے واپس کر دو, ہمارے یہاں کے بس وہ پہنایا ہوا ہوتا ہے اس کو. ایگزیکٹلی ریزن یہ ہے جب پہنائی ہوتی ہے تو واپس لینے کا دل نہیں کرتا, اگر صحیح چیز دی تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ نے 10 لوگ اور آئیں گے. جی ہاں جی ٹھیک ہے سر. تیسرے جو آخری سوال تھا جو میٹر ریورس ہے, بیکاز میرے لیے یہ بڑا نہیں ہے, حرام ہے میٹر کو ریورس کرنا, بالکل حرام ہے, ناجائز عمل ہے, دھوکا ہے نا. تو اس سے انکم بھی حرام ہوگی, بالکل حرام. تمام ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ جی ہم رمضان میں بھی گاڑی بیچ رہے ہیں اور میٹر ریورس کر کے بیچ رہے ہیں, جھوٹ کا گناہ بھی ہوگا, اس میں حرام آمدن شامل ہو گئی ہے. دیکھیں پوری گاڑی کی ارننگ حرام نہیں ہے نا, جتنا حرام شامل ہو رہا ہے نا اتنے کو حرام کریں نا. مثال کے طور پر گاڑی اس نے بیچی میٹر ریورس کر کے, گاڑی کی قیمت فار ایگزامپل فرض کر لیں 25 لاکھ تھی, میٹر ریورس کرنے کی وجہ سے 27 مل گئی, تو 2 لاکھ حرام ہوں گے نا, پورے 25 تھوڑی حرام ہو جائیں گے. بٹ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو جو آپ رسک لا رہے ہیں اب اس میں اب یہ حرام شامل ہونے کی بے برکتی تو ہوگی نا, اس تو ہوگی اس کی, تو آپ خالص حلال کھائیں نا, کیوں. اور 2 لاکھ بھی تو آپ نے شامل تو کر لیا نا, آپ کی باڈی میں حرام تو آ گیا نا اس میں. سر اب سب سے تڑپتا ہوا سوال آ رہا ہے جی, جو کہ مطلب میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ سے ہی بڑے لوگ ناراض ہوں گے میرے سے بھی, ہاں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, اچھا آپ کو بھی نہیں پڑتا. بتائیے. یہ جو ہمارے ملک میں ایک لعنت ہے آن کی, میں بتاتا ہوں آن ہے کیا, پتہ نہیں آپ کو پہنانے والا بھی آن پہ گاڑیاں جو لیتے ہیں یعنی 6 مہینے ہمارے یہاں پہ کئی لوگ آن کو OWN آن لکھتے ہیں, وہ غلط ہے. آن اور آف جس طرح سوئچ ہے نا, کہ گاڑی کی جو پرائس ہے اس سے آن پہ بک رہی ہے یا آف پہ بک رہی ہے. سو آن میں ہو کیا رہا ہے کہ میرے پاس پیسے بہت زیادہ پڑے ہیں, میں نے ساری مارکیٹ کی سپلائی خرید لی, مجھے پتا ہے کہ سوزوکی لیٹ سے مہینے کی 1000 آلٹو بنا سکتی ہے, میں نے 1000 کی پیمنٹ کر کے وہ 1000 سائڈ پہ کھڑی کر لی جی. اب مجھے پتا ہے کہ جی رمضان کے بعد لوگوں نے گاڑی خریدنی ہے, میں ایک ایک کر کے آن پہ بیچ رہا ہوں, کیا یہ انکم جائز ہے؟ جائز ہے, اس میں تو تجارت ہے نا. اگر آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو بجائے آپ سودی لین دین کرنے کے بہتر ہے کہ آپ ایڈوانس میں گاڑیاں خرید لیں اور لوگوں کو مہنگا کر کے بیچ دیں. تو یہی تو بزنس ہے, اس میں ناجائز والی کیا بات ہے. رمضان سے پہلے میں ساری جناس اکٹھی کر کے مہنگی بیچوں, ٹھیک ہاں تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, الاؤڈ ہے. ہاں بالکل جائز ہے. کیا ہے ذخیرہ اندوزی بھی نہیں آتا؟ دیکھیں ذخیرہ اندوزی ان چیزوں میں حرام ہے جس کی لوگوں کو بہت شدید ضرورت ہو. گندم کی بوریاں آپ نے اسٹور کر لی, اب کھانے کو لوگ ترس رہے ہیں, مہنگے غریب آدمی کے لیے ایک روٹی خریدنا, گاڑی تو ایک اوپر کی چیز ہے نا, گاڑی تو ایک اوپر کی چیز. آپ اوبر میں بھی جا سکتے ہیں, آپ کریم میں بھی جا سکتے ہیں, آپ ٹیکسی میں بھی جا سکتے ہیں, آپ W11 میں جائیں, آپ 4J میں آپ کو ایک دفعہ لے کے چلتا ہوں اپنے ساتھ, آپ کا قبض وبض ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں سواری ضرورت ہے, ذاتی گاڑی کا ہونا ضرورت نہیں ہے. میں اس ایگزامپل تو سواری کی ضرورت تو پوری ہوگی نا. ٹریکٹر پہ لے جاتا ہوں, ہمارے ملک میں آپ کو تو جو آن کی لانا تھا نا, صرف گاڑیوں پہ نہیں ہے, موٹر سائیکل, ٹریکٹر, ہر وہ چیز جس پہ ایزی منی نا ہے. دیکھیں ٹریکٹر کو گاڑیوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ زراعت سے اس کا تعلق ہے. ٹریکٹر ہی سارے شارٹ ہو گئے, پھر اس سے زراعت پہ فرق پڑے گا, وہ بھی آن پہ وہ غلط ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اب یہ جو زراعت پیشہ لوگ ہیں وہ اس میں زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں کہ ٹریکٹر کے اس طرح سے مہنگے ہونے سے آگے کیا فرق پڑے گا ہماری زراعت پر. مجھے اور آپ کو گندم اور مہنگی ملے گی نا, اگر واقعی یہ فرق پڑ رہا ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہے. پھر گندم آپ کی بیسک ضرورت میں سے. سو جو بھی چیز آپ کی یعنی اس طرح افیکٹ کری, اگین جو لگژری آئٹم ہے اس میں آپ شارٹیج کر سکتے ہیں یا آپ اس کی ہولڈنگ کر سکتے ہیں, جو آپ کی ضرورت ہے, جو روزمرہ کی ضرورت ہے اس میں آپ نہیں ہولڈ کر سکتے, اس میں آپ ذخیرہ اندوزی میں آئے گی وہ چیز. صحیح. اچھا لیکن اس میں بھی آپ اس صورت میں ہولڈ نہیں کر سکتے جب وہ چیز شارٹ ہو رہی ہو مارکیٹ سے. ٹھیک ہے, سمجھ گیا. اگر شارٹ نہیں ہو رہی تو پھر تجارت کا تو یہ طریقہ یہی ہے نا کہ آپ ہولڈ کر لیتے ہیں, چیزوں کو مہنگی ہونے پر بیچتے ہیں. یہ تو بزنس کا ایک طریقہ ہے. تو بڑی تھن لائن ہے, مطلب جو آپ نے بتایا کہ اگر وہ ضرورت والی اشیاء جیسے ٹریکٹر والے کیس میں غلط ہے, ہاں اگر کیونکہ اس کا گندم سے تعلق ہے, اس کا روٹی سے تعلق ہے, وہ بیسک ضرورتوں میں ہے. بالکل. اچھا لاسٹ سوال مفتی صاحب, اکثر یہ مجھے اس پہ بہت لان تان ہوتی ہے لوگوں سے. ہم نے نا پاک پیس پہ ایک پیج بنا دیا جہاں پہ آپ گاڑی کی انشورنس بھی دے سکتے ہیں اور اس کا جو اسلامک ویریبل اس کو تکافل بولتے ہیں وہ بھی اویلیبل ہے. تو نیچے جو ہمارے ماشاءاللہ کی بورڈ وارئر بھائی ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی شرم نہیں آتی, غیر اسلامک چیز ہے, تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ بھائی میں انفارمیشن دے رہا ہوں. تو تکافل تو بہت سے علماء اس کو جائز کہتے ہیں تکافل کو, ہمیں اگرچہ اس پہ بھی تحفظات ہیں لیکن انشورنس سے بہرحال بہتر ہے کیونکہ اس میں وقف پول بنایا جاتا ہے, جس طرح پہلے بھی ہوتا تھا کسی فرد کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا ڈائریکٹ. جی جی جی, جیسے آپ کمیونٹی سروس ہوگی نا, ہم سارے مل کے انشورنس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کو حادثہ نہیں ہوا تو انشورنس کمپنی پروفٹ اٹھاتی ہے. جی جی, تکافل میں ایسی کوئی کمپنی نہیں ہے جس کا پروفٹ ہو وہ ڈسٹریبیوٹ ہو, پول کو فائدہ ہوتا ہے وقف پول کو. بالکل. لہذا تکافل انشورنس سے تو بہرحال بہتر ہے. باقی جائز ہے یا نہیں تو اس میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑے عالم ہیں, دارالعلوم فرنگی کے علماء, وہ جائز کہتے ہیں. ہمیں اس پہ کچھ بہرحال اشکالات ہیں, تو جو بچ سکتا ہے ہم کہتے ہیں وہ احتیاطی, مگر پھر بھی انشورنس سے تو بہت بہتر, انشورنس سے بہرحال بہتر. بالکل ٹھیک ہے. سو ویئرز یہ تھا آج کا انفارمیٹیو ویڈیو. ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ آٹو ریلیٹڈ جتنے سوال ہیں وہ مفتی صاحب سے پوچھے, ان کی رہنمائی آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو. کامنٹ سیکشن میں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. شکریہ.